ذر غفاری کہتے ہیں نبی پاک نے بات کی، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی نہ سمجھا، پر میری بات ہو رہی تھی نا، میں تو سمجھ گیا، ہم بدل چکے تھے، حضور کی غلامی نے بدل دیا، نبی پاک کی محبت نے بدل دیا، حضور کی محبت میں تبدیلی آ گئی۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کے جا کے سیدنا بلال کے سامنے لیٹ گیا، میں نے کہا اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ، اور میں بتاؤں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حبشی کو کتنی عزت عطا فرمائی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ، میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ، میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے، ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے۔ بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کس طرح سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑتا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر، یا بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے دو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، وہ تو ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا۔ بھائی جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ حضرت بلال حبشی پر گفتگو کرنے کا ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بتلائیں کہ اسلام نے غلاموں کو عزت کیا عطا فرمائی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے حضرت بلال پر بات کرنے کا کہ آداب عشق ضروری نہیں کہ کسی یونیورسٹی سے جا کر حاصل کیے جائیں، آداب عشق کبھی کبھی اللہ غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا حضرت بلال پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غریبوں نے بہانہ ڈھونڈ لیا ہے نا، ہم دین کی خدمت کر ہی نہیں سکتے، بہانہ یہ تو امیروں کا کام ہے، رئیسوں کا کام ہے، وہ کریں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ مجھے تو پیسے کما کے بچے پالنے سے فرصت نہیں، بہانہ ڈھونڈ لیا ہے، بہانہ کہ امیر ہی خدمت کر سکتا ہے، غریب کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت بلال کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ جب غریب خدمت کرتا ہے تو وہ فاروق اعظم کا سردار بن جاتا ہے۔ یہ بتلاتی ہے ہمیں سیرت کہ جان نہ چھڑاؤ یہ کہہ کہ میں تمہارا بندہ، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دوستوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتلاتی ہے کہ غریب ہو، ان پڑھ ہو، اور عرب کے اندر سب سے کمزور برادری حبشیوں کی برادری شمار کی جاتی تھی، سب سے کمزور برادری۔
اور پھر اس کے رنگ کا انداز بھی دیکھیں نا، غریب بھی ہو، مالی طور پہ کمزور بھی ہو، سب سے چھوٹی برادری سے تعلق ہو بظاہر دنیا کے لحاظ سے، چوتھی بات یہ کہ خوبصورت بھی کوئی نہ ہو، یعنی جو دنیاوی خوبیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے، اور پھر حال یہ ہو کہ جب وہ سامنے داخل ہو دروازے سے تو حضرت عمر فاروق جیسا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور حضرت فاروق اعظم جیسا آدمی خود نیچے بیٹھ کے جناب بلال کو منبر پہ بٹھائے، اور جب لوگ پوچھے کہ عمر یہ کیا ہے تو حضرت عمر فرمائے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ مسلمانوں کے سردار کا نام بلال حبشی ہے، یہ فرشتوں سے افضل ہے، انسان بنتا مگر لگتی ہے اس میں محنت کچھ زیادہ ہے، تھوڑا مشکل کام، مرحلہ تھوڑا مشکل۔ اقبال کہتا چوں بگویم بمسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرا وجود کانپتا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کو نبھانا کتنا مشکل کام ہے، لا الہ الا اللہ کو نبھانا کہنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت بلال بن رباح، آپ کے والد کا نام حضرت رباح تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا سخت دور گزارا ہے، جب میں مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھ لیا، ایک بڑے قبیلے سے تعلق ہے، لیکن ذرا سی بات ان سے ہو گئی گفتگو کے دوران، حضرت بلال حبشی سے کیا بیٹھے ہو حبشن کے بیٹے، حضرت بلال پریشان ہوئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور نامینیٹ کر کے کبھی نصیحت نہیں فرماتے، کسی بندے کو بائی نیم کبھی نہیں فرماتے، بلکہ حضور فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ رسول کریم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، کسی نے بلال کو حبشن کا بیٹا کہہ دیا ہے، میں نے تو یہ ذات پات کے سارے جھگڑے تمہارے ختم کر دیے، تم ابھی بھی ایک دوسرے کو اسلام بھائی۔ حضور نے بس اوورال بات کر دی مطلقاً مجموعی طور پر۔ حضرت ابو ذر کہتے اور تو کوئی نہ سمجھا، میں تو سمجھ گیا نا۔ تو پھر ہم بدل چکے تھے حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد، پھر ہمارا رٹا آج کل ہمارے ہاں اگر تگڑا آدمی کوئی تگڑے آدمی سے معافی مانگنے پڑے تو لوگ فٹافٹ مانگ لیتے ہیں، اور غریب سے مانگنی پڑے تو اوئے ہوئے۔ دل ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کپڑے مہنگے پہنے ہو یا سستے پہنے ہو، دل بھائی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، گھر کچا ہو یا پکا ہو، دل ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں ملازم سے معافی مانگنی پڑ جائے تو لوگوں کے انداز اور ہیں، وہ معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ گن پوائنٹ پہ حکم دے رہے ہوتے، اور چل کیا ہو گیا کر دے معاف، وہ ایسے جیسے نہیں کرے گا تو کوئی آفت آئے گی۔ وہ مجھے آگے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا غصے والا ہے، تو میں کہتا ہوں کوئی غصے شصے والا نہیں، اسے کھڑا کرو نا تھانے دار کے سامنے، پتہ چل جائے گا کتنا غصہ آتا ہے۔ غریب آدمی غصہ کرتا ہے، اماں پہ غصہ کرتا ہے، چھوٹی بہنوں پہ غصہ کرتا ہے، بھائیوں پہ، بیوی پہ، یہ کوئی غصہ ہے؟ تو بیوقوفی ہے۔ غصے کا تیرا پتہ چلے گا جب تو باطل کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کتنا غصہ ہے۔ حق کے لیے ڈٹ پتہ چلے تیرے اندر کتنا غصہ ہے۔ یہ کیسا غصہ ہے جو غریب پر آتا ہے، امیر پر آتا ہی نہیں؟ بڑا سیانا ہے بھائی تیرا غصہ۔ حضرت سیدنا یاد رکھے عزت حضور کی غلامی میں، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے کٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟
کیا کر آپ گورنر ہے, سوچئے تو صحیح, یہ لوگ کیا کہیں کہ دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی, اٹھا اٹھا کے کھا رہے. کان میں بات کی, کان میں. حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے, کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے, انہوں نے کان میں بات کی. لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے, کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں. یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں. پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی, رونے لگے. آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا, نوکریاں کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں. فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی, غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کی طرح اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا خیر جاؤ, بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا. بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں, اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات ہے, اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا, جلدی نہ مچایا کرو, اللہ کا گھر ہے, رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب سب صحابہ خاموش ہے کہ بلال جاتا نہیں, کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے, جلدی 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 دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا, فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گیا ہو, پڑھو اقامت. پڑھو اقامت پڑھی, جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام والی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, جناب مقداد, جناب سلمان فارسی, چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے, کون ہے بلال تو کدھر تھا؟ راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں, کدھر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے, بتا معاملہ کیا ہے, روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی, تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے, جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے, مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائے. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر, میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے, تو بچوں کو دودھ پلا, میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے, فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں, میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں, انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں, لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو, میری تلاوت سنو, میرا وظیفہ سنو, میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں, بدر کی جنگ لگ گئی, بدر کا مارکا, حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے, کہا میں لڑوں گا, پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے, آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے, وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو, یہ مجھے مارا کرتا تھا, ذرا پکڑنا, نہ جانے نہ دینا. امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے زور سے گھوسا مارا, ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ. کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا, میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا. فرمایا دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی, دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا. حضرت بلال نے مارا, گردن اڑا دی,
حضرت ابو بکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے، دوڑے ہوئے آئے، کہا بلال مبارک ہو، بلال مبارک ہو، آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے غریب آدمی کو مار رہے ہیں، غریب آدمی کو۔ جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے۔ جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ حق بھی ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، پھر بہادر ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے، اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت عمار بن یاسر کو، اور کوڑے مار رہے ہیں، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے، وجود لہو لعاب ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا، نہ ابو جال نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شریک نے بھی مارا۔ امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے، اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا۔ جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے، تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے، اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے، یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا، چل تو نہ اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے مار لے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی، جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے، جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے، موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں۔ حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے، کوڑا دیا ہے، اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی۔ آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے، کہہ دو، جان بچاؤ، اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن سیدنا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا۔ حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے، حضرت بلال کہتے ٹھیک ہے، میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں۔ اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا، کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار، پکڑ کوڑا۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پہ نظر دوڑائی، اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا، کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا، عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے، عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں، اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں۔ اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے، ذرا دیکھتے ہیں، ذرا کٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا، اعلان بغاوت ہونے لگا ہے، بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں۔ جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا، اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، فرمایا تیاری کر کے نکلو، اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا۔ حضرت بلال میدان عمل میں، اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا۔ بلال تیری جرت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ، تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا،
तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया, मैं नहीं मारूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरमाया कर लो तैयारी, आ जाओ। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कर गुजरता था। ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है? तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है? जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है, लेकिन अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। फरमाया मैंने अक्ल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वहां सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाब बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा? लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती। पहले खामोश रहते, पहले अल्लामा नकवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता? फिर उमैया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है। लड़के छेड़ते हो तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते, कहते हैं बदतमीजों ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू मुअज़्ज़ब आदमी है, संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा? हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना, जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता बुला अब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए? वो तेरे लिए ढाल क्यों नहीं बनते? हज़रत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नबी बिलाल कहने लगे मैं मुखलस तो हूँ, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं। वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे, ओक बजा के। हजरत बिलाल हबशी मारा सताया तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था? इधर देखिएगा।
فرماتے کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے فرماتے 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی اور فرماتے حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا پاٹ ان کے فرماتے زخم بن گئے تھے خون نکلتا تھا فرماتے میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا پیسے دیے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس ذرا جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا تو میرے ساتھ گھر چل میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے نا فرمایا چل میرے ساتھ میں ذرا تیری مرہم پٹی کر لوں میں ذرا تیرا منہ دھو ڈالوں میں ذرا تجھے کنگھی کر لوں تو میرے ساتھ چل جناب بلال فرماتے جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی تھی مجھے تو امیہ 4 دن روٹی نہیں دیتا تھا فرماتے جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ ابوبکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے فرماتے ابوبکر نے تیل منگایا وہ تیل میرے زخموں پہ ابوبکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ میری داڑھی پہ فرماتے ہیں پھر کنگھا کیا پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا منگایا وہ کپڑے مجھے پہنائے ابوبکر صدیق نے پگڑی منگوائی وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندھوائی فرماتے ہیں ابوبکر نے مجھے تیار کیا فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت ماپ پہ در رسالت ماپ پہ آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں جو بیتی نبی نو سناواں گی میں حضرت جناب سیدنا اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے حضرت بلال حبشی رضی ان کے دل میں بڑی امنگ تھی آج جاؤں گا در رسالت مآب پہ ملا رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا جناب بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی 2-3 بہنیں تھیں اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا فرمایا ابوبکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا جناب بلال ہچکی لے کے روئے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے فرمایا یہاں رو لے حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے بہا جتنے آنسو بہا سکتا ہے حضرت بلال حبشی بھی روئے جناب صدیق اکبر بھی روئے جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق لے کے پہنچے پابند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو بلال تو نے رونا نہیں عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے پھر کوئی نہیں رہندا جار کے حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں سر جھکا لیا اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابوبکر اللہ تجھے جزا دے جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابوبکر صدیق کے اپنے نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریب بے نوا تو امیر حرم تو کجا من کجا کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا
بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا۔ ابو بکر پھر روئے، کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا۔ اب حضرت بلال دوڑے، جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے، فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو، حضور نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہے؟ کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی۔ وفاشار بی بی اندر سے۔ اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی شہزادی، چھوٹی سی عمر ہے، ایک برتن کے اندر کھجورے لے کے آئیں، ایک برتن میں کھجورے۔ اب لا کے جب کھجورے رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجورے اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں۔ حضور نے فرمایا نا ابو بکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ فرماتے رسول پاک سخت کھجورے سائیڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، فرماتے پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اتار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی، آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی، یہ وقت کی ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا، یہ رک جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ، وقت ہو گیا آگے گزرنے کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا، کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا۔ حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں، جس طرح آپ لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے۔ ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں، کہا نہ بلاؤ اسے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آذان پڑھ، مسجد کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا، بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی۔ جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا۔ جب کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا، اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے اور کہا ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو میں کیسے پڑھوں،
امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا، میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔ کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا۔ رونا نہ، وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی۔ رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی۔ حضرت بلال کا وقت وصال آیا۔ حضرت ابو درداء کے داماد تھے جناب بلال حبشی۔ حضرت ابو درداء بہت معتبر صحابی ہیں، ان کی بیٹی حضرت بلال کے گھر میں تھی۔ حضرت بلال کا وقت وصال آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی بڑے افسوس کی بات ہے، آپ بچھڑ رہے ہیں۔ فرمایا افسوس نہ کر، مجھے مبارک دے، میں آج بچھڑوں گا تو جا کے رسول پاک سے ملاقات کروں گا۔ حضرت بلال حبشی نے، میرے دوستو، غریب آدمی تھے نا، مال تو زیادہ نہ دے سکے لیکن انہوں نے خدمت اس طرح کی۔ آپ میں کھنگالتا رہا کتابیں، 28-29 کتابیں میں نے کھنگالی اس ہفتے میں حضرت بلال پر۔ حضرت بلال کا دعویٰ ہی کوئی نہیں، پوری کتابوں میں، پوری سیرت میں کہیں کوئی دعویٰ ملتا؟ کہیں نہیں کہا میں نے یہ خدمت کی ہے۔ یہ دعویٰ حضرت بلال کا دعویٰ، میں غور کرتا رہا اس بات پر کہ سب لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں نا، بعض صحابہ کے دعوے ملتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پہ خدمت کی تھی، بلال بدر میں، بلال احد میں، بلال خندق میں، بلال فتح مکہ میں، بلال نے ساری خدمتیں اپنے سر۔ لیکن بلال کا دعویٰ، حضرت بلال نے اپنے منہ سے ایک بار بھی نہیں کہا میں نے خدمت۔ عشق بہت کیا۔ غریبوں جان نہ چھڑایا کرو، یہ کہہ کہ جان نہ چھڑایا کرو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم آگے بڑھو، عملی طور پہ اپنا آپ پیش کرو، رسول پاک کے عشق میں رنگ جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بلال اب تو حبشی غلام نہیں، اب تو مصطفیٰ کے صحابہ کا امام ہے، اب تو ہمارا امام ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ غریب اگر آئے اور اپنے آپ کو رنگے رسول پاک کے رنگ میں تو وہ اتنی خدمت کر سکتا ہے، اتنی خدمت کر سکتا ہے کہ کوئی تاریخ بھی حضرت بلال کو چھوڑ کے مکمل ہو سکتی نہیں۔ کوئی بھی تذکرہ جناب بلال کو چھوڑ کے صحابہ کے تذکرے مکمل ہو سکتے نہیں، اور جہاں جہاں بھی عشق کی داستان لکھی جائے گی پہلے بلال کا نام لکھا جائے گا، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت بلال کے عشق کا قطرہ نصیب کرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمد